السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، خلاصہ کائنات، محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب 7 برس کے ہو جائیں۔ 7 برس سے پہلے ان کو نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اب ان کی نماز پڑھنے کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب تھوڑا سختی کرنا ہے۔ جبکہ 10 برس کے ہو جائیں اور 10 برس کی عمر ہو جانے پر ان کے بسترے بھی علیحدہ کر دو، ایک کو دوسرے کے ساتھ نہ سلاؤ، بہن بھائی یا بھائی بھائی یا بہن بہن پھر ایک جگہ نہ سوئیں، الگ الگ ان کے بستر کر دیں۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، یعنی الحمد شریف اور دوسری سورت اور التحیات اور دعائے قنوت وغیرہ، اس کو خوب اچھی طرح صحیح کر کے یاد کرنا ضروری ہے۔ جسے ٹھیک یاد ہو اسے سنا دو، کوئی حافظ ہو، عالم ہو، یا اچھی طرح سے نماز پڑھنے والا مستقل ہو اور نماز یاد ہو اس کو۔ زا سین صاد، سین صاد طا ظا، قاف کاف، حمزہ عین۔ مطلب یہ ہے عربی کے اندر بہت سے الفاظ تقریباً یکساں ہیں، بناوٹ میں بھی فرق ہے اور آواز میں بھی فرق ہے، لیکن ہندی انگلش کے پڑھنے والے ان کی یکساں آواز نکالتے ہیں، ایک جیسی آواز نکالتے ہیں۔ اس لیے حروفوں کی شناخت کے ساتھ کہاں عین نکلنا ہے، کہاں حا نکلنا ہے، کہاں قاف نکلنا ہے، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے خوب اچھی طرح سے یاد کریں۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بہت سی شرطیں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک شرط ہے نماز صحیح ہونے کے لیے کہ نمازی آدمی نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہو۔ لہذا اب میں تھوڑا سا آپ حضرات کو اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ طہارت اور نجاست کا بیان، یعنی پاکیزگی، طہارت، پاکیزگی اسلام میں بڑا مرتبہ ہے، اسلام پاکیزگی کا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے خوب پاک رہنے والوں کو۔ رسالت مآب فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر شافع محشر ساقی کوثر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ النظافۃ نصف الایمان، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ رہنا تو چاہیے ہمیشہ ہی انسان کو پاک، اور بہت بہتر بات یہ ہے، دنیا آخرت کی فلاح اگر آدمی چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کے دکھ دردوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ وہ باوضو رہے،
باغسل تو سبھی رہتے ہیں لیکن باوضو رہے۔ جو انسان باوضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں، اس کی روزی میں، اس کے تمام کاموں کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کیا کہ جنت میں تمہارے جانے کی خاص وجہ کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا غلام ہوں اور آپ کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں، باقی الگ سے تو کوئی میرا عمل کوئی اس طرح کا نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ میں باوضو رہنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو بندہ باوضو رہے گا، جنات کا، جادو کا، نظر بد کا کسی طرح بھی اس کو انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا، اور جو انسان باوضو ہے ایسا سمجھو کہ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نجاست کو دور کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 نجاست حکمی اور نمبر 2 نجاست حقیقی۔ نجاست حکمی اسے کہتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں نہ آئے لیکن شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپاکی مان کر پاکی حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے، نجاست حکمی اسے کہتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں نہ آئے لیکن شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپاکی مان کر پاکی حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر یعنی غسل فرض ہونا، دوم حدث اصغر یعنی وضو فرض ہونا۔ نماز درست ہونے کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقی کو بھی سمجھ لیں۔ نجاست حقیقی وہ ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اور شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، اور ایسی چیزوں کو عموماً آدمی ناپاک اور گندہ بھی سمجھتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، منی و مزی وغیرہ۔ نجاست حقیقی بھی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ خون اور آدمی کا پاخانہ، پیشاب، منی، شراب، کتے بلی کا پاخانہ، سور کے جسم کا ہر حصہ حتیٰ کہ اس کے بال بھی، اور گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، گائے، بیل، بھینس کا گوبر، بکری، بھیڑ کی مینگنی، مرغ، بطخ، مرغابی کی بیٹ، گدھے، خچر اور تمام حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پاخانہ، پیشاب، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیفہ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال چوپائے، مثلاً بکری، گائے، بھینس، بیل، اونٹ، گھوڑے کا پیشاب، نجاست خفیفہ ہے۔ مرغی، بطخ اور مرغابی کے علاوہ حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ مرغی، بطخ اور مرغابی کے علاوہ حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا وغیرہ۔ مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے چاہے جتنا ہو، بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔ مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی ناپاک نہیں۔ حلال جانوروں کو شریعت کے مطابق ذبح کرنے کے بعد جب اس کا خون بہہ کر نکل جاتا ہے تو بوٹیوں میں تھوڑا بہت جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ بھی پاک ہے۔
نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ بغیر اس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے۔ اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے، اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشے یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے نماز درست نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، پانی دستیاب ہے، ساری چیزیں دستیاب ہیں، اس لیے غفلت اور سستی نہیں برتنا چاہیے۔ نجاست ہے، وہ غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، اس کو دھو لینا چاہیے۔ بہرحال اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ بھر گیا ہو تو معاف نہیں ہے۔ اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کو چوتھائی سے کم ہو، آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، تب نماز درست ہوگی۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں لگی ہو تو اگر چوتھائی ہاتھ سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگوں میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ بہرحال یہ معافی کا طریقہ مجبوری کا طریقہ ہے۔ کسی وقت میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے پاکی حاصل کرنے کے چکر میں رہیں گے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ اس لیے بڑھیا بات یہ ہے نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ اس کو سب کو دھو لینا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔